اللہ رب العزت نے ہمیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے پیغمبر کی زندگی سے رہنمائی اور نمونہ موجود نہ ہو۔ ایک عام آدمی کے ذہن میں جب وہ اپنے آقا کی سیرت پڑھتا ہے، ان کے فضائل سنتا ہے، ان کی عظمت سنتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا کی سیرت پہ عمل کروں، ان کے طریقوں کو اپناؤں، ان کا کیا ہوا ہر کام میں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں۔ اب وہ گھر جائے گا اور اس کے گھر میں اگر کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہوگی، اس کا اردو ترجمہ ہوگا، مثال کے طور پہ بخاری شریف کی کتاب ہے، اب وہ اردو ترجمہ دیکھے گا، اس کی حدیثیں دیکھے گا، کوشش کرے گا کہ جو حدیثیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان حدیثوں پہ میں عمل کروں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کو امت کے لیے ضروری اور واجب قرار دیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے طریقوں پہ چلو، ان کی زندگی کو اپنا لو۔ اب ایک عام آدمی ہے، وہ حدیث کی کتاب کھولتا ہے، اس میں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل، چاہے آپ نے حالت اضطراری میں کیا ہے یا آپ کی عام عادت مبارکہ تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھانے کے لیے تعلیم کی غرض سے کیا ہے، جو افعال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، حدیث کی کتابوں میں آپ کے تمام افعال درج ہو گئے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ بھی اپنی حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب نہیں دی، نہ حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا، بلکہ آپ نے جہاں بھی حکم دیا تو اپنی سنت کا حوالہ دیا۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازمی پکڑو، میری سنت پہ چلو، میری امت کے فساد کے وقت جو میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ یہاں بھی حضور نے سنت کا حوالہ دیا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان تمام فرامین کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کس چیز کی دی ہے؟
سنت کی، حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب نہیں دی، اور آپ نے جو وعید سنائی ہے وہ بھی سنت کے چھوڑنے پہ وعید سنائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک آدمی آپ نے فرمایا التارک لسنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا۔ تارک سنت پہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے جو قابل عمل چیز ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے۔ میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جبکہ مشکات شریف میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو آدمی یہ کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، اس کی بات کی تصدیق نہ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اب بظاہر 2 حدیثیں آ گئیں، ایک روایت میں بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا کھڑے ہو کر، جبکہ مائی صاحبہ کہتی ہیں جو یہ کہے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا کرتے تھے اس کی تصدیق نہیں کرنی۔ پوری امت کے علماء نے ان حدیثوں پہ تحقیق کی، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، وجہ یہ تھی آپ کے گھٹنا مبارک میں درد تھا، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ بعض کہتے ہیں آپ کی کمر مبارک میں درد تھا، بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ بعض کہتے ہیں نیچے جو جگہ تھی وہ جگہ گندی تھی، کپڑے خراب ہونے کا خطرہ تھا، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمانا حالت اضطراری تھی، مجبوری کی حالت تھی۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرماتی ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ تھی۔ اب اس سے ہمیں ایک اصول معلوم ہو گیا، وہ اصول یہ معلوم ہوا کہ جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں کیا، اضطراری حالت میں کیا، وہ کام حدیث تو بن گیا لیکن سنت نہیں ہے۔ وہ کام حدیث بن گیا لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت وہ کام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں حکم حدیث پر عمل کرنے کا ہے یا سنت پہ؟ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیویوں سے نکاح کیا؟ 11 عورتوں سے نکاح کیا۔ بعض روایات میں 9 ازواج کا ذکر ملتا ہے۔ بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور امتیوں میں سے ایک امتی کو ایک وقت کتنی بیویاں رکھنے کی اجازت ہے؟ 4 سے زائد کوئی نہیں رکھ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ نیند سے بیدار ہوئے، مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ نے نماز شروع کر دی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اتنام قبل ان توتر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ یعنی پہلے آپ نیند فرماتے ہیں پھر نیند سے بیدار ہو کے آپ وطر کی نماز پڑھتے ہیں؟
مائی صاحبہ کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے وضو نہیں فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل نہیں سوتا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند فرمانے کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھنا حدیث ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں تو آ گیا نا، حدیث کی کتاب میں آ گیا. کیا یہ عمل سنت بھی ہے؟ اس لیے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. عام امتی اگر سوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، بیدار ہونے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں اپنے نکاح میں 9 بیویاں رکھیں. حدیث میں تو آ گیا، لیکن یہ نبی کی خصوصیت ہے، کسی امتی کو اس پر عمل کرنے کی اجازت. امتی بیک وقت کتنی عورتیں رکھ سکتا ہے نکاح میں؟ 4. اس لیے کہ ہمیں جو حضور نے حکم دیا ہے وہ سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، حدیث پہ عمل کرنے کا حکم. نمبر 3، ایک کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کیا، بعد میں وہ کام آپ نے چھوڑ دیا. مثال کے طور پہ مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، بخاری شریف کی روایت ہے 16 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. بعد میں نبی علیہ السلام نے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا چھوڑ دیا. سنن نسائی میں روایت آتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین کیا کرتے تھے. بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں رفع یدین کو چھوڑ دیا. اب حدیث میں تو یہ آ گیا، آپ نے ایک کام کیا بعد میں چھوڑ دیا. سجدوں میں آپ نے پہلے رفع یدین کیا بعد میں چھوڑ دیا. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی، بعد میں آپ نے چھوڑ دی. کیا اب کوئی آدمی حدیث دیکھ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ یہ کہے کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو ہم یہ جواب دیں گے ہمیں عمل حدیث پہ نہیں کرنا، ہمیں عمل کس چیز پہ کرنا ہے؟ سنت پہ عمل کرنا ہے. اور سنت وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کام کیا ہو پھر چھوڑا نہ ہو. یہاں تو کام کر کے چھوڑ دیے، بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی پھر چھوڑ دی. یہ حدیث تو ہے لیکن سنت، حدیث ہے لیکن سنت. سجدوں کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، یہ حدیث تو ہے لیکن سنت. نمبر 4، حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو کیا اور اعضائے وضو کو آپ نے ایک مرتبہ دھویا. چہرہ ایک مرتبہ دھویا، بازو ایک مرتبہ دھوئے، پاؤں ایک مرتبہ دھوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وضو ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو کیا، اعضائے وضو کو آپ نے 2 مرتبہ دھویا. فرمایا اس کے اندر قدر فضیلت ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو فرمایا اور اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا، اور آپ نے فرمایا ھذا وضوئی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا یہی وضو تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سارے مغرب سے پہلے وضو کر کے آئے ہیں نا، تو اعضائے وضو کو کتنی مرتبہ دھویا ہے؟ 3 مرتبہ دھویا ہے. اس لیے کہ 1 مرتبہ دھونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز بتانے کے لیے کیا، 2 مرتبہ دھونا جائز بتانے کے لیے کیا.
لیکن ہمیں حکم ہے سنت پہ عمل کرنے کا، اور سنت کیا ہے؟ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 5، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے قرآن پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اونچی آواز سے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، رکوع کرنے کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے آپ نیچے اترے۔ اب کوئی آدمی ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ آپ کے امام صاحب ہیں ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات شروع کر دیں تو آپ سارے پیچھے سے بولیں گے مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے تو قرات نہیں ہوتی۔ اس پہ ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، صدر ضیاء الحق کا دور تھا تو ضیاء الحق مرحوم نے آرڈر جاری کر دیا کہ ہر آفیسر اپنے آفس میں نماز کے اوقات میں با جماعت نماز پڑھنے کا پابند ہوگا، نماز کی جماعت کروائی جائے۔ تو ایک سرکاری آفیسر تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مصلی پہ آگے ہو گئے، تو انہوں نے ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرنا شروع کر دی۔ اب مقتدی یہ سمجھے کہ امام صاحب بھول گئے ہیں، انہوں نے پیچھے سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اب سبحان اللہ، یہ بھی آپ کو مسئلے کا پتہ ہے نا کہ اگر امام سے بھول ہو جائے تو پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، تاکہ امام صاحب کو تنبیہ ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اب مقتدی سبحان اللہ کہے جا رہے ہیں اور امام صاحب قرات کیے جا رہے ہیں، تو نماز سے فارغ ہوئے تو مقتدیوں نے کہا جناب یہ کیا غضب کیا آپ نے، ظہر کی نماز میں آپ نے اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں، آپ کو اپنی غلطی پہ متنبہ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تو یہ سمجھا کہ بڑی قرات خوبصورت کر رہا ہوں، آپ کو مزہ آ رہا ہے تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ کہا بھائی ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن کیوں پڑھنا شروع کیا؟ اس نے کہا میں تو جب بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں مولوی صاحب اونچی آواز سے ہی پڑھتے ہیں، تو اس لیے ظہر کی نماز میں نے بھی اونچی آواز سے شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کی، لیکن اب اگر کوئی امام اس حدیث کو دیکھے اور ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دے تو سارے اس کو غلط کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اب امام یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو حدیث کے اندر آیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھا ہے۔ علماء نے سر جوڑے، اس بات پہ تحقیق کی کہ یہ کیا وجہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ قرآن پڑھتے تھے، دوسری حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آپ نے قرآن پڑھا۔ تو تمام علماء نے یہ اصول نکالا کہ عام طور پہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ظہر کی نماز میں قرآن آہستہ پڑھتے تھے، یہ جو ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھا تو یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا۔ آپ امت کو سکھانا چاہتے تھے کہ ظہر میں بھی تم نے قرآن ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے فجر میں پڑھتے ہو، ظہر میں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے مغرب میں پڑھتے ہو، ظہر میں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے تم عشاء کی نماز میں پڑھتے ہو۔ آپ کا یہ عمل حدیث تو ہے لیکن سنت۔ حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ تاکہ میرے افعال دیکھ کے میری امت مجھ سے نماز سیکھ لے کہ نماز میں کیسے پڑھتا ہوں۔ اب ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا حدیث تو ہے لیکن سنت۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، حدیث کی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام افعال حدیث کی کتابوں میں آ گئے، وہ کام بھی حدیث کی کتابوں میں آ گئے جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھے، جیسے 9 بیویوں سے نکاح کرنا، سو جانے کے بعد اٹھ کر بغیر وضو کیے نماز پڑھنا،
یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ وہ کام بھی حدیث کی کتابوں میں آ گئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز بتانے کے لیے کیے، جیسے 1 مرتبہ وضو کرنا یا 2 مرتبہ وضو کرنا۔ وہ کام بھی حدیث کی کتابوں میں آ گئے کہ جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیے بعد میں چھوڑ دیے، جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، پہلے آپ پڑھتے تھے بعد میں چھوڑ دیا۔ سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا، پہلے آپ کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا۔ وہ کام بھی حدیث کی کتابوں میں آ گئے جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی غرض سے کیے تھے، امت کو تعلیم دینے کے لیے، جیسے ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، زور کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچا قرآن پڑھنا۔ نمبر 5، وہ کام بھی حدیث کی کتابوں میں آ گئے جو کام آپ نے مجبوری کی حالت میں کیے، حالت اضطرار میں کیے، جیسے کھڑے ہو کے پیشاب فرمانا، لیکن امت کو حضور علیہ السلام نے پابند کیا ہے کس چیز کا؟ سارے بولے کو میری باتیں مشکل تو نہیں لگ رہی؟ آج فتنوں کا دور ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے قرآن حدیث قرآن حدیث۔ دیکھو جی، حدیث کے اندر یہ آ گیا، دنیا کی کسی کتاب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، اپنی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی حدیث ملا لیں، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا۔ یا رسول اللہ، جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میرے طریقے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میرے طریقے پہ چلے گا۔ کیوں؟ اگر حضور علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ جنتی فرقہ وہ جو میرے طریقے پہ چلے گا، تو اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا بھی کہتا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہا ہوں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا بھی کہتا میں نبی کے طریقے پہ چل رہا ہوں، زور کی پہلی رکعتوں میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنے والا بھی کہتا میں نبی کے طریقے پہ چل رہا ہوں۔ یہ سارے طریقے حدیث، 1 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے والا یہ بھی کہتا کہ میں نبی کے طریقے پہ چل رہا ہوں۔ آپ نے ساتھ ایک جملے کا اضافہ کیا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو طریقہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے، میرے صحابہ نے جو طریقہ لے لیا تم سمجھ لینا وہ کام نہ میری خصوصیت ہے، نہ وہ کام میں نے امت کی تعلیم کے لیے کیا ہے، نہ وہ کام جائز بتانے کے لیے کیا ہے، نہ وہ کام میں نے حالت اضطراری میں کی ہے، بلکہ میرا معمول اور عادت تھی۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جتنے افعال کیے ہیں وہ سارے افعال نبی کی سنت ہیں۔ وہ سارے افعال کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ حنفی لوگ ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے۔ دیکھو ان کی نماز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، ان کی نماز حدیث کے مطابق ہے ہی نہیں۔ تو بھائی حدیث کے مطابق تو نماز ہم نے بنانی ہی نہیں ہے، نماز تو بنانی ہے نبی کی سنت کے مطابق، اور سنت ہمیں کس نے بتانی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، کہ ان تمام احادیث میں سے نبی کی سنت کیا ہے۔ ہم نماز کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر سے۔ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جاتے ہیں؟ کانوں تک۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے میں آیا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنی کانوں کی لو کے برابر۔ کہاں تک اٹھائے؟ حدیث کے راوی کون ہیں؟ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت کرنے والے حضرت وائل ابن حجر کے ساتھ 5 صحابہ اور بھی ہیں۔ 5 صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے؟ کانوں کی لو تک۔ اب ان 5 صحابہ میں سے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک اور روایت بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں ثم اتیت، کچھ عرصے کے بعد میں پھر آیا، فرأیت یرفعون ایدیہم الی صدورہم فی افتتاح الصلاۃ، میں نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آیا، میں نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے سینوں تک اٹھائے ہوئے تھے۔ کہاں تک اٹھائے ہوئے تھے؟ سینوں تک۔ وعلیہم برانس و اقصیہ، اور انہوں نے اوپر بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے تھے اور لمبی گرم ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں۔ 5 صحابہ میں سے ایک صحابی یہ دوسری روایت بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کو میں نے دیکھا ہاتھ انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے کہاں تک؟ سینے تک۔ باقی 4 صحابہ اس حدیث کو روایت نہیں کرتے، لیکن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ جبے اور گرم ٹوپیاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موسم سردیوں کا تھا۔ گرم ٹوپیاں بندہ سردیوں میں پہنتا ہے نا، لمبی ٹوپی، گرم ٹوپیاں اور بڑے بڑے جبے اور چادریں بندہ موسم سرما میں کرتا ہے۔ تو اس دور کے جبے ایسے ہوتے تھے کہ ان جبوں میں ہاتھ سینوں سے اوپر بندہ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روایت کے اندر وجہ بیان کر دی کہ جو صحابہ سینوں تک ہاتھ اٹھا رہے تھے وہ مجبوری کی حالت تھی، اصل حضور کی عادت کہاں تک ہاتھ اٹھانے کی تھی؟ کانوں کی لو تک۔ لہذا حضور کی عادت مبارکہ نبی کی سنت ہے، ہمیں حکم سنت پہ عمل کرنے کا، یہ حدیث پہ سنت پہ عمل کرنے کا۔ لہذا ہم نماز کی شروع میں ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نماز کا ایک ایک عمل آپ لے لیں، ہر عمل میں یہ دھوکہ بندے کو نہیں لگنا چاہیے کہ دیکھو جی لوگ کہتے ہیں بس تمہاری نماز غلط ہے، تم آمین اونچی نہیں کہتے ہو، تم نماز میں رفع یدین نہیں کرتے ہو، تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ جو 40 سال 30 سال سے میں نمازیں پڑھتے آیا ہوں وہ ساری نمازیں خراب ہو گئی میری، آج تک میرے باپ دادا اور بڑے بڑے میرے خاندان کے اندر کئی لوگ گزرے ہیں جو پکے نمازی تھے، 50-60 سال میں ان کا ایک رکوع اور سجدہ بھی قضا نہیں ہوا، وہ سارے نمازیں غلط پڑھتے تھے۔ تو وہ سامنے آ کے کھول دیں گے بخاری شریف، دیکھو جی بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت آپ نے رفع یدین کی ہے، لہذا آپ رفع یدین نہیں کرتے ہو، لہذا آپ کی نماز۔ تو کبھی دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں رفع یدین کا ذکر موجود ہے۔ رکوع جاتے وقت بھی آپ نے رفع یدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی آپ نے رفع یدین کیا، حدیث میں تو آ گیا، لیکن حضور کی سنت، اس لیے کہ سنت کی تعریف یہ ہے، سنت وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہ کام کیا ہو پھر چھوڑا۔ رفع یدین حضور علیہ السلام نے کیا لیکن پھر چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز آپ نے پڑھی لیکن بعد میں آپ نے چھوڑ دی ہے۔ اب کوئی آدمی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح رفع یدین کر کے نماز پڑھنا یہ سنت کے مطابق نماز۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں، فقیہ صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اٹھتے اور جھکتے وقت رفع یدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت بھی رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے، سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے جب تشہد پڑھ کے آپ اٹھتے پھر بھی رفع یدین کرتے، اور شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت بھی آپ رفع یدین کرتے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اور عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ طحاوی شریف میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی،
سوائے تکبیر تحریمہ کے عبداللہ ابن عمر نے کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ حدیث روایت کرنے والا راوی خود اپنی حدیث اور اپنی روایت پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جو رفع یدین کی میں نے روایت کی ہے وہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ ہمیں حکم کس چیز پہ عمل کرنے کا ہے؟ سنت پہ عمل کرنے کا ہے، اور سنت وہ ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہو پھر آخر تک کیا ہو، اس کو چھوڑا نہ، وہ حضور کی خصوصیت ہو، نہ وہ حضور نے جائز بتانے کے لیے کیا ہو، نہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا ہو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے چھوڑا ہو، اور نہ ہی وہ حالت اضطراری میں کیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر کبھی چھوڑا نہیں، اور آپ کی جماعت صحابہ نے بھی اس کام کو تسلسل کے ساتھ کیا، تو وہ کام کیا بن گیا؟ سنت بن گیا۔ قرآن مقدس کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قیامت والے دن روشن چہروں والے اہل و سنت والجماعت ہوں گے۔ اہل و سنت والجماعت کا کیا معنی؟ حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے والے، حضور کی سنتوں پہ عمل۔ ہمارا نام کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل و سنت ہیں، ہم سنی ہیں۔ اہل و سنت اور سنی ہونے کا کیا معنی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ صحابہ ہمیں بتائیں گے کہ حدیث کے اندر تو ساری چیزیں آ گئی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیا وہ حدیث بن گیا، لیکن حضور کا کیا ہوا ہر کام امتی نہیں کر سکتا۔ امتی وہ کام کرے گا جو نبی کی حدیث بھی ہوگی اور نبی کی سنت بھی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، میرے موضوع کے متعلقہ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ بتقاضۂ بشریت جو کمی کوتاہی ہو گئی، اے اللہ غلطی سے کوئی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کا یہاں آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے کریم اللہ، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، رحمت کی بارش نصیب فرما، رحمت کی بارش نصیب فرما، رحمت کی بارش نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ، اسرائیل اور یہود کے ظلم و ستم سے انہیں نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا